15 کی تلاوت کی ہے۔ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوا۔ اس کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ رب العالمین نے اسراء اور معراج کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اپنی برکتیں، اپنی نشانیاں اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں۔ اسراء اور معراج یہ وہ معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیا۔ اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے مکہ سے بیت المقدس کا سفر، اسے کہتے ہیں اسراء، اسی کے نام پر یہ سورت ہے۔ اور دوسرا حصہ ہے مسجد اقصی سے اللہ کے نبی کا 7 آسمانوں کی سیر کرنا، اسے کہتے ہیں معراج۔ اور ان دونوں کو ملا کر یہ بنتا ہے اسراء و معراج۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اور آج بھی دنیا کے لیے ایک ایسی چیز کو دکھایا کہ جو ناممکنات میں سے ہے، خرق عادت ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچتے ہیں۔ بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ آپ کو سارا نظارہ کرواتا ہے، مختلف نبیوں کی جگہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کی روحوں کو حکم دیتا ہے کہ آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی روحوں کو آپ کے پیچھے مصلی امامت پر کھڑا کرتا ہے، آپ امامت کرواتے ہیں، اللہ آپ کو امام الانبیاء بناتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھایا کہ اب امامت، قیادت اور سیادت میرے آخری نبی کی چلے گی۔ جو نبی پہلے گزر چکے وہ اب مطیع اور فرما برداری مقتدی میرے آخری نبی کے بن گئے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ پہلے جتنے دین اور شریعتیں اللہ نے بھیجیں وہ ساری اب عملاً منسوخ ہیں، ان پر ایمان ہی لانا ہے۔ تو یہ بڑی ہی نشانیاں ہیں، بڑی اس کی تفصیل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص سواری جسے براق کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کا سفر کروایا۔ پہلے آسمان پر، دوسرے پر، 7 آسمانوں پر آپ گئے۔ اچھا، اس کی لمبی احادیث ہیں، اس پر ہم 2-3 خطبے بھی پڑھا چکے ہیں۔ تو بہرحال آدم علیہ السلام کا ملنا، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، مختلف نبیوں سے آپ کی ملاقات ہونا اور برزخ کے امور، معاملات وہ آپ کے سامنے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت، جہنم دکھائی۔ پھر بہت کچھ لوگوں پر عذاب ہو رہا ہے، وہ بھی اللہ کے نبی کو دکھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کے اوپر جگہ ہے بیت المعمور۔ یہ بیت المعمور جو ہے نا، یہ بیت اللہ کے بالکل اوپر ہے اور یہ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ فرمایا اتنے فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے کہ جو ایک فرشتہ اللہ کا وہاں طواف کرتا ہے اس کی آئندہ باری نہیں آتی قیامت تک اس کی باری نہیں آتی، اتنی اللہ کی قدرتیں ہیں۔ تو پھر اس سے اوپر سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ اللہ نے سورہ فاتحہ عطا کی، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات عطا کی۔ یہ آیات الکبریٰ فی المعراج ہے، معراج کی بڑی نشانیاں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نیچے تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی یہ کوئی نہیں پڑھی جانی آپ کی امت سے۔ پھر آپ گئے، یعنی یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا ہونا ہے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے پھر ہم پر یہ نعمت کی کہ بھائی آپ کی امت 5 نمازیں ادا کرے گی مگر اجر ان کو 50 کا ملے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر مہربانی ہوئی۔ ہم تو صحیح بات ہے کہ 5 نمازیں پڑھنا بھی بڑا دشوار ہے انسان پر۔ آج کے اس میٹیریلسٹک دور میں میرے بھائیوں 50 نمازیں ہوتی تو شاید 1% لوگ بھی، 1% تو اب بھی ہیں،
شاید 0.1% بھی لوگ نہ ہوتے. بوڑھے بزرگ بھی کہتے کہ بھائی سارا دن ہم مسجد میں کیسے بیٹھیں, تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اللہ نے 5 نمازیں رکھی اور اجر 50 کا دیا. اب جو 5 بھی نہ پڑھے تو پھر میرے بھائیوں ہے کم بختی. اسی طرح سورہ فاتحہ عطا کی, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں عطا کی. یہ سارے معراج کے گفٹ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب واپس آئے تو انہوں نے انکار کیا. اب دیکھیں نا جی, دنیا بھی رک گئی, وقت بھی رک گیا, سوتا ہوا سویا ہے, سب کچھ وہاں ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عظیم سفر کر کے دنیا میں آئے, واپس آئے. تو یہ ایک معجزہ ہے. معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, یہ بھی سن لیں. معجزہ جس نبی پر بھی اللہ ظہور کرتا ہے یہ صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, نبی کی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اور اللہ جب چاہے معجزہ جس نبی کو عطا کر دے. نبی کے علاوہ کسی کو معجزہ عطا نہیں ہوتا, یہ یاد رکھ لیں. نبی کے علاوہ اگر کہیں صحابہ کے لیے خرق عادت چیزیں ہوئیں میرے بھائیوں, اسی طرح بہت سارے واقعات اگر ایسے ہوں تو اسے کرامت کہتے ہیں, معجزہ نہیں کہتے. ٹھیک ہے, کرامت اور معجزے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ کرامت کسی اور نیک بندے کے ہاتھوں پر ظہور ہو سکتی ہے, خرق عادت چیز, لیکن معجزہ خالص نبیوں کے لیے ہے. اب اس کے بعد اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فرمایا جتنے فضول خرچ ہیں نا یہ شیطان کے بھائی ہیں. یہ اللہ نے بالکل واضح طور پر میرے بھائیوں فرمایا. اب فضول خرچی کیا ہے؟ فضول خرچی یہ ہے کہ جہاں خرچ نہیں کرنا وہاں بھی خرچ کرنا, جہاں عمومی طور پر گزارا ہو سکے وہاں پر پیسوں کو بہانا, لباس پر بے جا اخراج, شادیوں پر مال اڑانا, برانڈز کے پیچھے اپنے مال کو برباد کرنا, بے جا یہ ویلوں کے نام پر اور مختلف خباستوں کے نام پر اپنے پیسے کو اڑانا. اسی طرح صحیح سیدھی بات ہے میرے بھائیوں, بلا وجہ لوگ بلا وجہ, ابھی حج بھی نہیں کیا, عمرہ بھی نہیں کیا, فرائض بھی نہیں ادا کر رہا, پوچھو کہاں گئے تھے, کہتا جی میں تو 1 مہینہ ناران کا غان رہ کے آیا ہوں. بھائی تیرے اوپر حج فرض ہے, تجھ سے اللہ نے سوال کرنا ہے. دیکھیں 2 لاکھ تو وہ لگا ہی آئے گا نا ود فیملی. اب تو 1.5-2 لاکھ وہاں لگا کر آیا اور حج تجھ پر ابھی فرض ہے, عمرے کے لیے تو نہیں جا سکا, فرض زکات تو ادا نہیں کرتا, یہ بھی فضول خرچی ہے. تو اپنی بنیادی ضروریات کو اچھا پورا کرنا, اچھی گاڑی, اچھا گھر جو آج کل ہے, اس پر اللہ منع نہیں کرتا. لیکن دیکھیں نا, اب ایک واش روم ہے, وہ آپ کا عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بیسک چیزیں ہیں ان میں پورا ہو جاتا ہے, 1-2 لاکھ میں وہ بن جاتا ہے, جو آج کل کا ایک چل رہا ہے سسٹم. اب کوئی بندہ کہ نہیں میں تو اٹلی سے لے کر آؤں گا جی فلانی چیز, فلاں. میں ایسے لوگوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں جنہوں نے 20-20, 30-30 لاکھ ایک واش روم پر لگایا, 50-50 لاکھ کا کچن بنوا دیتے ہیں لوگ. کیا ضرورت ہے؟ یہ ہیں فضول خرچیاں. اگر آپ کا بیسک میں کام ہو رہا ہے, اچھی میں کام ہو رہا ہے, آپ اس پر کام کر لیں. اب دیکھیں ہم نے بھی الحمدللہ یہ کام کروایا. یہ ٹائل جب ہم نے لی نا تو مجھے محسن بھائی نے کہا جی یہ ٹائل 800 روپے میٹر مل رہی ہے. اچھا میرے بھائیو 2000, 3000, 5000 روپے میٹر بھی ٹائلیں تو ہیں نا. لوگوں نے جی مسجد چنگی لاؤ, بھائی اس میں کیا برائی ہے؟ کوئی اس میں سوراخ نہیں, کوئی اس میں کوئی چمک کی کمی نہیں. برانڈ ہے نا, ایک 2000 والی لگتی تو وہ شاید ہمارا 4 لاکھ خرچ آ جاتا, یہ ہمارا 90,000 میں کام ہو گیا. تو ہمیں سادگی پر بھی رہنا ہے اور کوالٹی کو بھی دیکھنا ہے. یہ اصول کار فرما کرنا ہے, ورنہ بے جا اسراف اس سے اللہ نے منع فرمایا ہے. اس میں میرے بھائیوں ہمارے ہاں عمومی طور پر دیکھیں نا, ہم عطا کرتے ہیں غرباء کو, مساکین کو, اس میں آپ کھلے رہیں. لیکن جب آپ چیزوں کو ضائع کرنے پر آ جاتے ہیں, ہمارے ہاں نا لوگوں میں چیزیں ضائع کرنے پر بھی, اب دیکھیں شادی غمی ہوئی, اس کے اندر کتنا کھانا, کتنے میرے بھائیوں وہ جو پکوان ہوتے ہیں وہ ضائع کر دیے جاتے ہیں ڈشوں کے نام پر. ہم نے جی اتنی ڈشیں دی ہیں, لوگ ضائع کر دیتے ہیں. اسی طرح میرے محترم بھائیوں ہم لوگ پیزے اور باہر کا کھانا, یہ نہیں میں کہتا یہ حرام ہے,
کبھی کبھار کوئی کھاتا ہے اپنے بچوں کو کھلائے، حلال ہے، اللہ کہتا ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، لیکن اس کی عادت بنا لینا اور 12 مرتبہ ہزاروں لاکھوں روپے اس پر لگا دینا۔ تھوڑا سا کیلکولیٹ کر لیں، اور کیلکولیٹ اس طرح کریں کہ یار میں اگر مہینے میں 5 دفعہ باہر اتنے ہزار لگاتا ہوں تو ہم انشاءاللہ 1 دفعہ جائیں گے، باقی میں صدقہ کروں گا۔ میرے ایک بار بما اہل و عیال اگر ایک ٹور پر اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے تو میں اس کو آدھا کر دوں گا، اور آدھا میں غرباء میں بیسک ان کی نیسیسٹی پوری کر دوں گا۔ سگریٹ پینا کتنی بڑی فضول خرچی ہے، اللہ بھی ناراض، گندگی، پیسے کا بھی ضیاع، اور ملتا کچھ بھی نہیں۔ اچھا ایک بندہ 200 روپے کے سگریٹ پیتا ہے، میرے پاس کئی مریض آتے ہیں، میں یار سگریٹ تو چھوڑو، تمہارا کولیسٹرول اوپر ہے، بی پی آپ کا ہائی ہو رہا ہے، مرو گے۔ وہ ہجامہ کیا تو تیرا خون ایسے ہے جیسے کوئی لک نکل رہی ہے، ٹارکول ہے۔ اچھا جی میں سگریٹ چھوڑتا ہوں۔ میں نے کہا اب یہ 6000 روپیہ مہینہ تم نے صدقہ کرنا ہے۔ دیکھیں 6000 روپے مہینہ ایک خاندان کو تو راشن لے کے دے سکتا ہے خشک، کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ تو میرے بھائیو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پر ہم نے تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے، تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے آپ کو اگر اللہ نے دیا ہے، آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، آپ اللہ کا حق دے رہے ہیں، آپ کو اللہ منع نہیں کرتا، لیکن عاجزی اور زہد بھی تو کوئی چیز ہے نا، تو اس میں اعتدال اختیار کرنا ہے۔ جب اعتدال ہوگا تو خیر ہی خیر ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اے لوگو اپنی اولادوں کو اس وجہ سے قتل نہ کرو کہ میں اسے روٹی کہاں سے کھلاؤں گا۔ نحن نرزقهم وإياكم، ان کو بھی میں ہی رزق دیتا ہوں اور تمہیں بھی میں ہی رزق دیتا تھا، ان کا بھی میں رازق ہوں۔ تو اس میں ایک تو وہ لوگ ہیں جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور دوسرے آج کل وہ لوگ ہیں جو بلا وجہ بغیر کسی ریزن کے میرے محترم بھائیوں فیملی پلاننگوں پر چلتے رہتے ہیں، جی بچے 2 ہی اچھے۔ دیکھیں یہ اولاد ہے نا، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اگر کوئی ایشو نہیں، کوئی میڈیکل پرابلم نہیں، آپ کو مالی طور پر مسئلہ نہیں ہے، تو میرے محترم بھائیوں اولاد کی کثرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں فخر کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں کسی کا کوئی میڈیکل ریزن ہے، کوئی ایشو ہے تو وہ الگ چیز ہے۔ تو یہ بچوں پھر اس میں ابارشن، کئی ایسے لوگ ہیں ابارشن کروا دیں گے، نہیں جی نہیں ہمیں تو اس سے زیادہ چاہیے نہیں تھا، ابارشن کروا دو، دوائیاں کھا کے سے ضائع۔ یہ حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ حتیٰ کہ جس طرح ہمارے ہاں ہسپتالوں میں یہ 2 نمبریاں ہو رہی ہیں نا، ولد الزنا، بچوں کو ضائع کیا جاتا ہے، میرے بھائیوں شرعن انہیں بھی ضائع کرنا جائز نہیں۔ انہیں پیدا ہونے دیں، پیدا ہونے کے بعد جو جرم کرنے والا ہے اس پر اللہ کی حد قائم کی جائے۔ اگر شادی شدہ زانی ہے تو اس کی حد، اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کی حد، شریعت یہ کہتی ہے۔ اب یہاں تو برٹش قانون ہے، یہاں تو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں۔ تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مت اپنی اولادوں کو قتل کرو کہ میں اسے روٹی کہاں سے کھلاؤں گا۔ یہ بچے 2 ہی اچھے والا جو ہے نا سارا سسٹم یہ مغرب کی طرف سے آیا کہ ان کی تعداد نہ بڑھ جائے۔ اچھا ہماری عوام جو ہے نا پاکستان، بنگلہ دیش، یہ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی نہیں سنتے ان کی۔ آج بھی پاکستان دنیا کے ان ملکوں میں ہے جہاں یوتھ یعنی نوجوان سب سے زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کا یہ پروپیگنڈا بہرحال ظاہر۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، تم نے زنا کے قریب بھی نہیں جانا، یعنی زنا کی طرف لے جانے والے جو اسباب ہیں نا ان کی طرف بھی نہیں جانا۔ زنا تو ہوگا ہی تب جب آپ چیٹنگ کریں گے، دوستیاں لگائیں گے، اختلاط اختیار کریں گے۔ پردے کا اہتمام کریں، گھروں میں پردے کا اہتمام کریں، بہت ضروری ہے۔ بچیوں کو پردے کا اہتمام کروائیں اپنے گھروں میں، چاچے کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، یہ فرسٹ سیکنڈ کزن، اور ان کا کھلے منہ میرے بھائیوں اندر چلے جانا، بہنوئیوں کا جناب اپنی سالیوں کے ساتھ گھومتے رہنا اور ان کے گپیں لگانا، یہ کوئی جائز نہیں۔ سارے فتنوں کا آغاز ہوتا ہی یہاں سے ہے۔ بھائی چچا مامے کا بیٹا ٹھیک ہے، وہ اپنی پھپھو سے ملے، خالہ سے ملے، خالہ کی بیٹی سے اس کا کیا لینا دینا ہے، منہ اٹھا کے جناب سیدھے چلے آتے ہیں۔ یہ پردہ ہے سب سے پہلا۔ سب سے بڑا فتنہ آپ کے کزنوں سے آغاز ہوتا ہے میرے بھائیوں، سب سے بڑا فتنہ۔ دیکھیں آپ انہیں پیار سے منع کریں، آپ کا بھانجا ہے، آپ اسے کہ بیٹا میرے بھانجے ہو نا، بیٹیوں کے ساتھ
ابھی تو کزنز کے اندر اس قدر معاملات ہیں، ہینڈ شیک ہو رہے ہیں، اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، پارٹیوں پر جا رہے ہیں، گھومنے پھرنے جا رہے ہیں کہ جی لے جاؤ جی یہ تیری بہن ہی، اگر بہن ہے تو پھر کل کو اس کے ساتھ شادی کیوں کرتا ہے اس کی؟ یہ فتنے ہم خود میرے بھائیوں گھروں میں نکالتے ہیں. اس لیے پردے کا اہتمام، ولا تقربوا الزنا میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے شرعی احکامات کو اپنے گھر پر لاگو کرنا. سالی کے ساتھ میرے بھائیوں غیر محرم والا رشتہ ہے، بھابھی کے ساتھ غیر محرم والا رشتہ ہے، مامی اور چچی غیر محرم ہے، خالو اور پھپھا غیر محرم ہے، بہنوئی غیر محرم ہے. اب یہ وہ بیسک چیزیں ہیں. جب سالی کے ساتھ آپ فرینک ہوں گے جس کا پردہ کرنا آپ سے فرض ہے، تو شر کا دروازہ تو کھل گیا نا. آپ کا تعلق تو اس کی بہن سے ہے، وہ آپ کی بیوی ہے، اس سے کیا تعلق ہے آپ کا؟ کوئی شرعی تعلق بنتا ہے؟ یہی ہے نا کہ میری بیوی کی بہن ہے، اسے صلہ رحمی کریں، اچھا سلوک کریں، مصیبت میں کام آئے، یہ ہے اچھا سلوک. یہ مطلب تو نہیں کہ سالی کے ساتھ بے پرد بیٹھے رہیں. بندے باہر ہوتے ہیں 2-2 4-4 سال اور جناب وہ دیور لے کے بھابھیوں کو گھومتے رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں فتنہ بن گیا. یہ وہ میرے بھائیوں باتیں ہیں جو زنا کی طرف جانے والے دروازے ہیں. اور میرے پاس، میں نے یہ باتیں اس لیے کی ہیں، میرے پاس ان سارے امور کے کیس آ چکے ہیں یار، منڈی کے کیس آ چکے ہیں. بھابھی کا مسئلہ، سالی کے ساتھ بدکاری، کزنز کے ساتھ، یہ ہمارے پاس کیس آ چکے ہیں. لوگوں نے پوچھا دسو میں کی کراں. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہمارے اس شہر کے کیس میرے پاس آ چکے ہیں تو پھر ہم کھڑے کہاں ہیں؟ یہ مجھے بتائیں. یہ ایک ہی حال ہے. اپنے گھر میں اللہ کے احکامات کو قائم کرو. جس سے پردہ کرنا لازم ہے پردہ کرو، جس کے سامنے بیٹھنا لازم ہے بیٹھو. دیکھو نا بھانجے آگے اپنی خالہ سے ملنے کے لیے 100 باری ملن ہوتی ماں ہے، باقیوں کے ساتھ ان کا کیا لینا دینا. پھر اجازت لینا، یہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی مصیبت ہے. بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونا حرام اور کبیرہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں، حرام اور کبیرہ گناہ ہے. کسی کے گھر میں، چاہے وہ آپ کا سگا چچا ہی کیوں نہیں، بغیر اجازت دار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابی کو یہاں تک فرمایا تھا، کہا جی میری ایک بوڑھی ماں ہے، کیا میں اس سے بھی اجازت لوں؟ کہا ہاں، جب تو گھر جائے اجازت لے. کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ اپنی ماں کو ایسی حالت میں دیکھے جو تو پسند نہیں کرتا؟ وہ کپڑے بیچاری بدل رہی. اپنے گھر بھی جائیں تو سلام کر کے، بیل دروازہ کھٹکھٹا کے کر کے دیکھیں نا. اولاد سے قریب کون سا رشتہ ہے؟ آپ کا حصہ ہوتے ہیں نا، جگر کے ٹکڑے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اولاد کے لیے بھی نومینیٹ کر کے، مینشن کر کے کہا ہے کہ دوپہر کے اوقات جب تمہارے ماں باپ الگ اپنے کمرے میں ہیں، یا شام عشاء کے بعد کے اوقات، اس وقت اولاد کا بھی اپنے ماں باپ کے کمرے میں بغیر اجازت داخل ہونا حرام ہے. یہ کس کے احکامات ہیں؟ یہ اللہ احکم الحاکمین کے احکامات ہیں. یار ہم نے نہیں ماننے تو کس نے ماننے ہیں؟ پھر کہتے ہیں جی مصیبت بن گئی. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو بہرحال اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ کہتا ہے میں نے قرآن کو نازل کیا مومنوں کے لیے شفا بنا کر اور رحمت بنا کر. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ظالموں کے لیے تو اس میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے. اسی طرح اس کے آخر میں فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ. یہ بھی بڑا اہم سینسٹیو مسئلہ ہے. سمجھ لیں اللہ کے 2 نام ہیں جو ذاتی ہیں. اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 2 ہیں اللہ کے ذاتی نام، ایک اللہ اور ایک رحمان. یہ نام کسی کے لیے ابد کے بغیر رکھنا جائز نہیں. کوئی بندہ اپنا نام اللہ نہیں رکھ سکتا، کوئی بندہ اپنا نام رحمان بھی نہیں رکھ سکتا. یہ ہمارے ہاں نا اس میں بہت کمزوری ہے. رحمان نام بھی رکھنا حرام ہے، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ. باقی جو نام ہے نا غفور، رحیم، کریم، اگر ان کے اوپر الکریم الغفور نہ لگایا جائے تو یہ رکھے جا سکتے ہیں. الف لام کے ساتھ الکریم، یہ تو پھر اللہ کی صفت بن جاتی ہے. لیکن کریم دیکھیں، ایک ہوتا ہے الرؤوف، یہ اللہ کا نام ہے. ایک ہوتا ہے رؤوف،
اللہ نے اپنے نبی کو بھی رؤوف الرحیم قرار دیا، بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ آپ سورہ توبہ کا آخری حصہ پڑھیں نا، اس میں لفظ کیا ہے؟ رؤوف، الف لام نہیں شامل کیا وہاں پر۔ جب نبی کے لیے یہ لفظ آئے تو کیا فرمایا؟ حریص علیہ ما عنتم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اور جب اپنا ذکر آیا تو جہاں بھی آپ اللہ کا نام دیکھیں گے کیا ہوگا؟ علی العلیم، الف لام ضرور داخل ہوگا۔ تو یہ ایک عربی کا نکتہ ہے کہ جب الف لام داخل ہو جائے ان ناموں پر تو وہ اللہ کے لیے خاص ہوں گے، پھر ابد لگانا پڑے گا، عبد الرحیم، عبد الکریم، عبد الہادی۔ تو لیکن اللہ کا نام اللہ اور رحمان یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، یہ نہیں رکھنا چاہیے، یہ جو رکھتا ہے وہ ناجائز عمل کرتا ہے۔ اسی طرح سورہ کہف ہم نے پڑھی ہے، اس میں میرے بھائیوں بڑی نشانیاں ہیں، بڑی لمبی صورت ہے، بڑے اہم واقعات ہیں۔ 2-3 چیزوں کی طرف توجہ دلانی ہے۔ پہلی بات، سورہ کہف کو جمعے کے دن ضرور پڑھا کریں، یہ پورے ہفتے کے لیے روشنی ہے۔ دوسری بات، اس کی پہلی 10 آیات کو ضرور زبانی حفظ کریں۔ دجال کے فتنہ سے جو بچنا چاہتا ہے وہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جسے یہ آتی ہوں گی دجال اسے کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ اسی طرح سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور تمہارے بیٹے یہ دنیا کی زینت ہے، باقی رہ جائیں گے تیرے عمل۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نا سورہ کہف میں جو ابلیس تھا نا، ابلیس کون تھا؟ اکثر عوام یہ کہتی ہے جی ابلیس فرشتہ تھا، کہتے ہیں نا لوگ فرشتہ تھا جی۔ حالانکہ ابلیس کے بارے میں جتنی آیات قرآن میں نازل ہوئی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت نہیں کی، لیکن سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ ابلیس کون تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، فرمایا اللہ نے جب فرشتوں سے کہ کرو آدم کو سجدہ، سب نے کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ کان من الجن، اللہ کہتا ہے وہ جنوں میں سے تھا۔ یہ سورہ کہف میں اللہ نے وضاحت کیا ہے، ابلیس فرشتہ نہیں تھا، کان من الجن، فرمایا وہ جنوں میں سے تھا۔ ففسق عن امر ربی، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو جو ابلیس تھا یہ بیسیکلی جنوں میں سے تھا، اور اب بھی جو شیاطین ہے نا زیادہ، اور ابلیس کی جو ذریت اولاد ہے وہ جنوں میں سے ہے۔ تو جنات ہی اصل میں بڑے شیاطین ہیں، پھر دوسری کیٹیگری میں انسان بھی بعض دفعہ شیطان بن جاتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں اس سورہ کہف کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ان کا ذکر ہے۔ میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں کہ یہ لفظ خضر نہیں ہے، یہ لفظ خضر ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک خضر علیہ السلام یہ اللہ کے نبی تھے، یہ اللہ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ علم موسیٰ علیہ السلام کو دیا، کچھ علم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا اور خضر علیہ السلام کو دے دیا۔ وہ 3 واقعہ، وہ گئے کشتی توڑ دی، یہ لمبا واقعہ ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں وہ بچے کو قتل کرنے والا واقعہ، اسی طرح وہ دیوار سیدھی کرنے والا واقعہ جو سورہ کہف میں آیا ہے، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو علم نہیں اللہ نے دیا، خضر علیہ السلام کو دے دیا۔ اب ہمارے ہاں کئی لوگ نا خضر خوار، یہ توہین ہے نبی کی۔ خوار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھومنے پھرنے والا۔ خضر حیات، کہ تجھے عمر خضری عطا کرے، یہ لفظ سنے آپ نے، عمر خضری، کہ اللہ جی تجھے عمر خضری دے، یعنی خضر علیہ السلام جیسی تجھے عمر دے۔ یہ دونوں لفظ ناجائز ہیں۔ ایک تو خضر علیہ السلام اللہ کے نبی، دوسرا وہ فوت ہو چکے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مدینہ میں کھڑے ہو کر یہ فرمایا تھا، فرمایا آج دنیا میں جتنے انسان زندہ ہیں 100 سال کے بعد ان میں سے ایک بھی باقی نہیں ہوگا۔ بڑے واضح اللہ کے نبی کے فرمان ہیں۔ تو میرے بھائیو اگر خضر علیہ السلام تھے بھی تو وہ بھی فوت ہو گئے، ورنہ ان کی زندگی عمومی ہے۔ تو یہ کہنا جی عمر خضری وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں، وہ گھومتے رہتے ہیں، وہ جناب پانی کے اوپر رہتے ہیں، پھر ہمارے جو یہ چلا کشی میں بڑا ان کا چکر ہے تصوف کے اندر، یہ سارے جھوٹ کے پلندے ہیں، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، نہ شریعت میں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، حتیٰ کہ اسرائیلی روایات کے اندر بھی پتہ نہیں کہاں سے جھوٹ آ گیا۔ تو خضر علیہ السلام اللہ کے رسول، اللہ کے نبی تھے، اللہ نے ان کو وہ علم دیا جو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا۔ بس
اس کے علاوہ کوئی دوسری چیزیں جو ان کے بارے میں ثابت لوگوں نے کی ہوئی ہیں ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، یہ جھوٹ پھیلایا جاتا ہے اور خضر خوار کہہ کے اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے اس عظیم شخصیت جو اللہ کا نبی ہوتا ہے ان کی توہین کرتے ہیں لوگ۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، زندگی اللہ کے پاس ہے میرے محترم بھائیوں، آپ کو اللہ 1000 سال بھی زندگی دے دے پھر بھی مرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جی جیڑی نمازاں سستی یا بیماری دی وجہ تو قضا ہو گئیاں نے انہاں نمازاں دا اصول ہے وے کہ اگر تے او نمازاں نے بہت زیادہ سالہ سال، مثلا جس طرح اسی سب لوگ کسی لیول دے اتنے شامل ہاں، کنی کنی عمراں 20 سال نمازاں نہیں پڑھیاں، ٹھیک ہے جی، او دے واسطے توبہ کافی ہے، پکی سچی توبہ کرو، آئندہ نماز پڑھنے دا اللہ نال وعدہ کرو، ندامت یہی کافی ہے۔ اگر اتنیاں نمازاں نے 2 4 دن 5 دن 10 دن بیماری ہے مسئلہ ہے انہاں دی قضا دینی پوے گی، لیکن سالہ سال دیاں نمازاں دی قضا دینے دی ضرورت نہیں، یہ واسطے پکی سچی توبہ کافی ہے۔ ساڈے ہاں لوگوں نے جی قضائے عمری وہ جی فلانے 15 شعبان کو یہ رکعت پڑھیں تو یہ ہو جائے گا اور قضائے عمری ہو جائے گی، یا بعض لوگ ایسے نے کہ جڑے ہر نماز دے نال ایک نماز ایکسٹرا پڑھ لیندے نے، یہ بھی غلط ہے، یہ تکلف ہے۔ اللہ نے تکلف، تسی پکی توبہ کر لی، پچھلے 50 سال تسی نمازاں نہیں پڑھیاں، توبہ کر لی، اللہ کہتا ہے قرآن میں فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حسنات، فرمایا جو میرے سامنے کسی بھی گناہ کی سچی توبہ کر کے آئے گا میں اس گناہ کو نیکی میں بدل دوں گا۔ اللہ نے تہاڈا گناہ بھی نیکی چ بدل دینا ہے، پر شرط ہے کہ توبہ سچی ہوے اور آئندہ نماز چھڈنی نہیں۔ اللہ عمل دی توفیق دے۔